الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اما بعد، ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کا یہ جمعہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جمعہ ہے. اس ماہ مقدس جس کو کہ ہم ماہ ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں، اس ماہ کے آغاز کے ساتھ ہی عالم اسلام میں خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا اہتمام کیا جاتا ہے. مختلف افراد اپنے اپنے انداز سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالتے ہیں. لیکن بحیثیت مسلمان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راست ہماری طرز زندگی پر کیا اثر ہے، ہم اس پر غور کرنے میں خاسر نظر آتے ہیں. یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ تمام انبیاء میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. پروردگار عالم کے آپ محبوب ہیں. رب ذوالجلال نے بے حد و بے شمار معجزات آپ کو عطا فرمائے. مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور اس کی رفعت کو بیان کرنا کسی عام انسان کے بس میں نہیں ہے. فضائل محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ منفرد، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ راست ہماری زندگی پر کیا اثر انداز ہوتی ہے. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا، محب رسول ہونے کا، جانثار رسول ہونے کا، لیکن عملی طور پر کیا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی صحیح معنی میں اطاعت و اتباع کرتے ہیں یا نہیں؟ اس پر انشاءاللہ ہم آپ تمام کو ایک دعوت فکر دینا چاہتے ہیں. بات بہت آسان سی ہے اور اکثر ہم سنتے ہیں، لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے کہ ان باتوں کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے.
جب تک کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا تعلق نہیں بنائیں گے گویا ہماری زبانی دعوے صرف اور صرف کھوکھلے دعوے ہو کر رہ جائیں گے۔ اب آپ غور کریں کہ جب آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی کا نزول ہوا اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حکم فرمایا کہ اب آپ اعلان نبوت فرمائیں، میں وقت کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اختصار سے اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ ربیع الاول کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جس میں میں خود بھی اگر عمل کروں اور آپ بھی عمل پیرا ہو جائیں تو یقین مانیے کہ دنیا کے سامنے ایک بات نئی نکھر کر سامنے آئے گی کہ واقع میں مسلمان کسے کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلی وحی کا نزول ہوا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ اس واقعے کا نزول وحی کا تذکرہ اپنی زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے فرما رہے ہیں، اور اس کنورزیشن کو، اس مکالمے کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، مستند حدیث ہے، متن کے اعتبار سے بھی اور سند کے اعتبار سے بھی امام بخاری نے اس کا موضوع، عنوان، ٹاپک کی ہیڈنگ یہ رکھی کہ کتاب بدء الوحی، یعنی وحی کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے۔ دیگر محدثین، ائمہ و محدثین و مفسرین سب کے سب روایت کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس مکالمے میں محمد الرسول اللہ اپنی زوجہ مطہرہ سے نزول وحی کی کیفیات کو بیان کر رہے ہیں، اور مکالمے میں آپ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی وہ زوجہ مطہرہ ہے، نزول وحی سے قبل تقریباً 15 سال کا وقفہ اور عرصہ، شب و روز، ہر لمحہ، ہر موقع پر آپ کے ساتھ رہی ہیں، یعنی آپ اجنبی نہیں ہیں، بہتر صورت میں جانتی ہیں محمد الرسول اللہ کو، 1-2 سال کا تجربہ نہیں ہے، 15 سال کا تجربہ ہے۔ 15 سال معنی رکھتے ہیں، 15 سال بحیثیت شوہر محمد الرسول اللہ ان کے ساتھ ہیں۔ اب آپ تصور کرتے جائیں کہ زندگی میں 15 سال کے عرصے میں کیسے کیسے حالات نہیں پیش آتے، یہ تمام کو پس منظر رکھ کر اب آپ ان شوہر اور بیوی کے مکالمے کو سماعت کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس ناموس آیا، جبرائیل آیا، وحی لے کر آیا، اور مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ پہلی وحی ہے۔ اب آپ اپنی پریشانی کہیے، اپنی پریشانی یوں بھی آپ کہیں، میرے نقطہ نظر سے محمد الرسول اللہ نزول وحی پر پریشان نہیں ہے، بلکہ اب اس کے پرچار کے لیے آپ پریشان ہیں کہ اگر میں یہ بات عوام میں کہوں گا کہ میں نبی بنایا گیا ہوں، مجھے اعلان نبوت کا حکم ملا ہے، اور جو نزول ہوا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، یہ تمام چیزوں کو جب میں پیش کروں گا تو عوام الناس کا رد عمل کیا ہوگا؟ چونکہ مکے کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2000 سے 2500 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اہل مکہ نبی وہی خدا سے بالکل ناشنا ہے۔ کعبۃ اللہ جیسے مقدس خانے خدا میں 360 بتوں کو رکھ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب اس پس منظر میں اس ماحول میں قل هو اللہ احد کی دعوت پیش کرنا ہے،
یہ ایک بہت کٹھن مرحلہ ہے. ہم تصور کریں کہ ایک نئے مقام پر جہاں ہم جائیں وہاں کے لوگ نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں، لیکن جس معاشرے میں ہم پروان چڑھے ہیں وہاں پر معاشرے کے خلاف بات کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اب آپ دیکھیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا اسٹیٹمنٹ کو آپ نوٹ کریں. بات ہو کیا رہی ہے؟ ہمارے نقطہ نظر سے دین کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی بات ہو رہی ہے، وحی کی بات ہو رہی ہے، نبوت اور رسالت کی بات ہو رہی ہے. بی بی کیا جواب دے رہی ہے؟ بی بی فرماتی ہیں خدیجۃ الکبریٰ کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ اس کے وجوہات وہ بیان کر رہی ہیں. کہتی ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کہ یا رسول اللہ آپ ہمیشہ سے صلہ رحمی کرتے آ رہے ہیں، یعنی آپ خونی رشتوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، آپ بھائی بہنوں کے رشتے کو مضبوط کر رہے ہیں. آپ نے خونی رشتوں کو کبھی نہیں کاٹا، آپ نے کبھی خونی رشتوں کو نہیں توڑا. تصور رکھیں، خاص طور پر توجہ دیں، بات ہو رہی ہے وحی کی، بات ہو رہی ہے اعلان حق کی. بی بی کا اسٹیٹمنٹ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے ابھی تک آج تک صلہ رحمی میں آپ نے کسی کے رشتے کو نہیں توڑا. اب ہم اس پیغام کو سمجھیں. رسول اللہ کو بی بی خدیجہ فرما رہی ہے کہ آپ صلہ رحمی کو پروان چڑھائے ہیں. ہم آج اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمارا حال صلہ رحمی میں کیسا ہے، ہمارا اپنے بھائی بہنوں سے کیسا تعلق ہے، ان سے کیا رشتہ ہے، کتنے خونی رشتوں کو ہم جوڑ کر رکھے ہیں یا توڑ کر رکھے ہیں. اگر ہم توڑ کر رکھے ہیں تو گویا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی سے کوسوں دور ہے. ایک صحابی آقا کونین محمد الرسول اللہ کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں جس سچویشن میں ہم اپنے آپ کو رکھیں اور غور کریں. وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اہل خانہ خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، لیکن بدلے میں وہ میرے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے بلکہ زیادتی کرتے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر وہ تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں اور تم بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں تو گویا یہ تو عدلے کو بدلہ ہو گیا. انہوں نے بھلائی کی، جواب میں تم نے بھلائی کی. یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے بلکہ کارنامہ یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں جواباً تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے خونی رشتوں سے ٹوٹ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ان کی نفرتوں کو دل میں پالتے ہیں. جبکہ بی بی خدیجہ فرما رہی ہے کہ پہلی بات کیا فرمائی کہ خونی رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اسلام قرآن یہ دعوت دے رہا ہے. اگر ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہیں اور دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ گھر میں ہماری حالت آج کی موجودہ یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں بھی خرچ کرتے ہیں، فلاحی اسکیمات میں بھی ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، رفائی کام میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنے ہی خاندان کے بچے بچیاں مفلسی کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے. اگر ہم اپنے افراد خاندان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں، صلہ رحمی نہیں کر رہے ہیں، دنیا میں انبو خیر خیرات کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے ہماری وہ خیر خیرات اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس ہم پکڑ میں آ جائیں گے. اللہ پوچھے گا تیرا بھتیجا غربت سے مر رہا تھا، تیری بھانجی مفلسی میں تھی اور تو دنیا کو بانٹتے پھر رہا تھا اور تیرے افراد خاندان غربت کا شکار تھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ انسان کو انسان بناتی ہے. پہلے ہم جب انسان بنیں گے تو اس انسانیت پر ہماری مسلمانیت قائم ہوگی. آج ہمارے اندر انسانیت ہی ختم ہو گئی. بی بی خدیجہ فرماتی ہیں اول کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسرا آپ بی بی فرماتی ہیں کہ آپ غریبوں، محتاجوں و مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اور فرماتی ہیں کہ جو لوگ آپ سے مدد طلب کرتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اور فرماتی ہیں کہ جو لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے ہیں آپ ان کی امانت کو محفوظ رکھے، امانت واپس کرتے ہیں. اور آخر میں ایک جملہ فرماتی ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کہ آپ نے آج تک کسی کا برا نہیں چاہا تو اطمینان رکھیے اللہ آپ کا برا نہیں کرے گا. اس ایک جملے میں سچ پوچھا جائے تو ہماری پوری زندگی نکھر کر آ جاتی ہے. ہم صبح سے شام تک صرف اس کوشش میں رہتے ہیں، یہ منصوبہ بناتے رہتے ہیں کہ کیسے کس کا ہم برا کر دیں. اگر نہ کر سکیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی برا ہو جائے تو ہم بڑے مسرور ہو جاتے ہیں. یہ ہماری زندگی ہے. جبکہ سیرت رسول ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ خداوند قدوس کلام میں یہ آیت سورہ احزاب میں بیان فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم پڑھتے ہیں جھوم کر گزر جاتے ہیں، لیکن تصور کیا کہ یہ سیرت رسول ہمارے لیے نمونہ کیوں قرار دیا گیا؟ ہم اس پر غور کریں. رسول اللہ سے ان کی اہلیہ یہ فرما رہی ہیں کہ آپ کسی کا برا نہیں چاہے نہ برا کیے ہیں، لہذا اللہ بھی آپ کا نہ برا کرے گا نہ برا چاہے گا. اب ہم اس ماحول میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے. ہم سوائے یہ لوگوں کی برائی کے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے ہمارے ذہن میں کوئی بات نہیں چلتی. ہم کسی کا برا نہ چاہیں اللہ ہمارا بھی برا نہیں کرے گا. رسول اللہ کی سیرت کو ہم اپنے کردار میں ڈھالتے چلے جائیں. ایک ایک چیز پر غور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم بہت دعویٰ بھی کرتے ہیں، قرآن کی آیت بھی ہے، پڑھتے بھی ہیں، لیکن کیا کبھی دیکھا ہم نے کہ وہ رحمت کا جو پیکر ہے، وہ جو رحمت کا جو کردار ہے ہماری زندگی میں ہے؟ قطعاً ہماری زندگی میں رحمت کا کردار نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر نقطہ لگا کر ہم زحمت بن کر رہ گئے. ایک مکے سے مدینہ منورہ ایک شخص آیا، کافر ہے، مشرک ہے، مکے کا ہے. وہ مکہ جہاں پر 10 سال محمد الرسول اللہ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی شدید اذیت پہنچائی گئی، گرم پتھر پر لٹایا گیا، کوڑے برسائے گئے، پتھر برسائے گئے، سماجی بائیکاٹ کیا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا. جو انسان کے بس میں جو شدت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری شدت مشرکین مکہ نے محمد الرسول اللہ اور آپ کے اصحاب پر نکال دی. پھر مدینہ آ گئے تب بھی سکون نہ ہوا، ہر سال جنگ کا ماحول کھڑا کر دیتے، مدینہ منورہ پر حملہ کرتے. یہ تمام پس منظر آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اسی مکے کا ایک شخص جو کافر ہے، مشرک ہے، مدینہ منورہ آتا ہے، اس کے لیے قیام کا کوئی اس کے پاس انتظام نہیں ہوتا. وہ مسجد نبوی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں مدینہ آیا ہوں. کہاں سے آیا ہے؟ مکے سے آیا ہے، مخالفت کے بازار سے آیا ہے. مجھے آپ رہنے کی مہلت دیں، میں یہ قیام کرنا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیں اگر ہمارے پاس کوئی زندگی میں کسی موقع پر ہمارے ساتھ کوئی غلط سلوک کیا ہے اور اگر وہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم کیا سلوک کرتے ہیں؟ پورا کٹھا چھٹا نکال کر رکھ دیتے ہیں اس کے سامنے، اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں.
لیکن ہمارے پیغمبر کا کردار دیکھیے، ہم جس نبی کا ترانہ گاتے ہیں اس نبی کے کردار کو دیکھیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تم اطمینان سے رہنا، اگر تم بھوکے ہو تو بتاؤ، میں تمہاری غذا کا بھی انتظام کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں بھوکا بھی ہوں۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی حیات، آپ کی سیرت، آپ اس کی ضیافت کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کے پاس 7 بکریاں ہوتی ہیں، آپ ایک بکری کا دودھ دھو کر یعنی دودھ نتھار کر اس کافر کو دے دیتے ہیں۔ خدمت کس کی کر رہے ہیں اور کون کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دشمن کی آپ خدمت کر رہے ہیں۔ وہ ایک بکری کا دودھ پیتا ہے، سیراب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ 7 بکریوں کا دودھ پی کر سیراب ہوتا ہے۔ ہماری اب اس واقعے میں دیکھیں ہم کہاں ہیں۔ اگر ہم سے کوئی مسلکی اختلاف ہو جائے، علمی اختلاف ہو جائے، میں عوام کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں صاحبان رشد و ہدایت، صاحبان علم کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسلکی اختلاف ہو جائے، علمی اختلاف ہو جائے، فروعی اختلاف ہو جائے تو ہم ان سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے۔ ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے، ہم مسکرا کر ان کا استقبال تک نہیں کرتے۔ جبکہ ہمارا پیغمبر، ہمارا نبی، ہمارا رسول، اس کا یہ کردار ہے کہ مخالفت کے بازار سے، مکے سے دشمن آیا ہے، اس کی ضیافت کر رہے ہیں۔ اب بتائیے ہم کہاں ہیں؟ ہمارا نبی کہاں ہے؟ ہم نے نبی کو کیسے اپنایا؟ کیا ہماری زندگی میں کبھی کوئی تبدیلی آئی؟ کیا کبھی ہم نے سیرت رسول کو اس ناحیے سے کبھی غور کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی نہیں۔ ہم بس سمجھتے ہیں ہم جس انداز سے ڈھال کر دین کو پیش کر رہے ہیں وہی دین ہے۔ دین ہماری اختراع کا نام نہیں ہے، دین سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ سیراب ہو گیا، رات ہوئی، صبح سورج طلوع ہو رہا ہے، اور ادھر اس کافر کے دل میں فجر ایمان طلوع ہو رہا ہے۔ صبح بیدار ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار سے اس قدر متاثر ہوا ہوں کہ میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ اور جب رسول اللہ نے اس کو پھر دودھ ایک بکری کا دیا، جب وہ ایک بکری کا دودھ پیا، رسول اللہ دوسری بکری کا دودھ لینے جا رہے تھے تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، کل رات تک تو میں کافر تھا، میرا پیٹ نہیں بھر رہا تھا، آج صبح میرے دل اور میرے پیٹ میں ایمان ہے، ایمان کے نور سے میں منور ہو چکا ہوں، میں ایک بکری کے دودھ پر سیراب ہو گیا۔ تو پتا چلا کہ جہاں کفر ہمارے دل میں ہوگا، نہ ہمارا پیٹ بھرے گا، نہ ہماری کمائی سے جی بھرے گا۔ ہم کبھی غور کریں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور اسٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں حضرت جعفر۔ حضرت جعفر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، کزن ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں۔ جب مکے میں مسلمانوں پر حیات تنگ کر دی گئی تو رسول اللہ نے چند مسلمانوں کو حبشہ یعنی ایتھوپیا کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ ایتھوپیا حبشہ جب یہ مسلمانوں کا وفد پہنچا تو یہ مشرکین مکہ بھی مخالفت کرتے ہوئے حبشہ پہنچ گئے، اور وہاں بادشاہ حبشہ نجاشی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے سامنے یہ شکایت رکھے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں، خبردار تم اپنی ریاست میں، اپنے ملک میں ان کو پناہ نہیں دینا۔ جب اس کے سامنے مخالفت بیان کی گئی
اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک دربار سجاتے ہیں، وہ عرب جو مکے سے آئے ہیں جنہوں نے تمہارے دین کو ترک کر دیا ہے ان کو بھی بلاتے ہیں، اور تم بھی اس دربار میں رہنا، وہاں پر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ دربار سج گیا۔ نجاشی نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اپنا کوئی نمائندہ منتخب کر کے، یعنی یوں سمجھ لیں اسپوک پرسن بنا کر میرے سامنے لاؤ تاکہ میں اس سے بات کروں۔ پہلی مرتبہ حضرت ابو طالب کا فرزند حضرت جعفر، جس کو حضرت جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، نجاشی کے دربار میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ وہ کیسا خطیب ہوگا جو ایک بادشاہ کے دربار میں بانگ دہل خطبہ دے رہا ہے۔ نجاشی نے سوال کیا کہ کیا بتاؤ تم پر الزام ہے، تم نے اپنے دین کو بدل دیا ہے، اور بتاؤ تم نے کس کو اپنا نبی مانا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے کہا کہ اے ملک، اے حبشہ کے بادشاہ، ہم دور جاہلیت میں تھے، بے حیائی اور مردہ قوم تھی، ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا، لوگوں کا ہم مال ہڑپ لیتے، کمزور پر ظلم کرتے، یہ تمام تمہید بیان کر رہے ہیں۔ اس نے کہا بتاؤ اب کیا ہوا ہے؟ حضرت جعفر کے آپ کلمات کو سنیں۔ ہم میں سے کوئی اگر اس دربار کا نمائندہ اسپوک پرسن ہوتا تو سب سے پہلے کہہ دیتا، حضور جس کو ہم نے نبی مانا ہے انہوں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہوں نے کہا ہے بتوں کی پرستش مت کرو، انہوں نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، پتہ نہیں پورا دین اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتے۔ لیکن جعفر طیار دیکھیے آپ کس انداز سے مخاطب ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے جس کو نبی مانا ہے وہ ہم ہی میں سے ہے، اس کے حسب سے بھی ہم واقف ہیں، نسب سے بھی ہم واقف، وہ ہمیں دعوت دیتا ہے سچ بولو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ ہے حضرت جعفر کا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سچ بولو، کبھی جھوٹ مت بولو۔ تو معلوم ہوا کہ سیرت رسول کا پہلا پیغام، پہلا میسج کیا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ اب ہم اپنے گریبان کو ٹٹولیں کہ ہم کہاں کہاں کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر کہنے لگے حضرت جعفر کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں سچ کہو، دوسرا حکم دیتے ہیں کہ امانت میں خیانت مت کرو، امانت دار بنو۔ بات ہو رہی ہے نئے دین کی، لیکن حضرت جعفر کیا پیش کر رہے ہیں؟ سچ بولنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تم اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھو، تم اپنے پڑوسی کو اذیت مت پہنچاؤ، تمہاری وجہ سے تمہارا پڑوسی پریشان حال نہ رہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تم محتاجوں، غریبوں، مسکینوں کی مدد کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ کوئی پاکیزہ عورت ہے تو اس پر تہمت مت لگاؤ۔ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اس کا دیکھیے آپ اسلام نہیں بلکہ سب سے پہلے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، مسلمان بننے سے پہلے انسان بنو۔ پھر فرماتے ہیں حضرت جعفر کہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ایک خدا کی پرستش کریں، ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا۔ تو آپ دیکھیں آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم 1500 سالہ جشن ولادت خاتم النبیین کا پورے عالم اسلام میں اہتمام بڑے زور و شور سے ہو رہا ہے، لیکن کہیں ہم کبھی غور کیے ہیں کہ کردار میں، ہماری سیرت میں کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کا دعویٰ کریں؟ جبکہ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب میں ایک اسٹیٹمنٹ خود رسول اللہ کا بیان کر کے اپنی بات کو تمام کر دیتا ہوں۔
ایک آپ کو میں نے اسٹیٹمنٹ دیا ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا، ایک اسٹیٹمنٹ میں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کا خود کیا اسٹیٹمنٹ ہے۔ ہم ہجرت سے واقف، مکے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر آ رہے ہیں، کتنی مشکل سے آئے ہیں، تلواروں کے چھاؤں، تلواروں کھلی برہنہ شمشیروں سے نکل کر آئے ہیں۔ احتیاط اتنی برتی گئی کہ غار ثور میں آپ نے قیام کیا، آپ بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بڑی مشکلات کے ساتھ، کتنی تکالیف کے ساتھ وہ سفر طے کر کے آ رہے ہیں۔ ہم غور کریں کہ یہ سچویشن میں اگر ہم ہیں، 10 سال کی اذیت ہے، تکلیف ہے، پھر سفر کی یہ تکالیف ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ مصائب ہیں، طائف کا سفر بھی ہے جہاں محمد الرسول اللہ لہو لہان ہو گئے ہیں، اگر وہ نبی، وہ شخص جب مدینے میں آ کر پہلا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، انسانی بشری تقاضے کے تحت کیا ہوتا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ بیٹا کرسی لا کے دو، تقریب پیچھے سے لا کے دو۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جیسے ہی لوگوں کا استقبال دیکھتے، ان کا جوش و خروش دیکھتے، ان کا جانثاری دیکھتے کہ لوگ محمد الرسول اللہ کو اپنا حاکم، اپنا فرما رواں، اپنا نبی اور رسول بنا کر سر پر اٹھا رہے ہیں، کیا کیفیت ہوتی؟ بحیثیت بشر ہم غور کریں، ہمارا حال یہ ہوتا، کیفیت یہ ہوتی کہ جو 10 سال جو گزار کے آئے ہیں مکے میں، جو اذیتوں کی، تکالیف کے جس مرحلے سے گزرے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاور میں آ کر سب سے پہلے ان کے لیے کوئی انتظام فرماتے کہ اب میرے پاس پاور ہے اور میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اب میں ان سے بدلہ لوں گا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، بات بدلے کی ہوتی، ان کے ظلم کی کہانی ہوتی، شکوے شکایتوں کا انبار لگا دینا ہوتا۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو پہلے جملہ، پہلے آپ کے کلمات یہ ہوتے ہیں کہ اچھے اعمال کا ذخیرہ کرو تاکہ تمہیں کل آخرت میں کام آئے۔ مدینہ منورہ کا پہلا خطبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تو نہ کوئی گلا ہے، نہ وہ پچھلے 10 سالہ شکایت ہے، نہ وہاں کا کوئی رونا ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک نئی بات، ایک نئی چیز کہ تم اعمال میں کثرت کرو تاکہ آخرت کا سامان تیار کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، اور فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس مال و دولت نہ ہو تو کم سے کم کھجور صدقہ کرو، اور فرماتے ہیں کھجور کی بھی بہتات نہ ہو تو ایک کھجور صدقہ کرو، اور پھر مزید فرماتے ہیں یہ اہم بات ہے، خیر ہمیں تو چھوڑ دیجئے، معاف کر دیجئے صدقہ خیرات کے لیے، کیونکہ ہمارا پیٹ بھریں گا تو ہم صدقہ کریں گے، ہمارا پیٹ تو ہمارے چہلم تک بھرنے والا نہیں ہے۔ وہ اصحاب تھے، وہ نبی کے مت والے تھے، ان کا پیٹ تو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسی لیے دولت سے کبھی ان کی طرف، دولت کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ کیا فرماتے ہیں رسول اللہ؟ اگر ایک کھجور بھی نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے تو یاد رکھو سامنے والے سے عمدہ اور نہایت ہی خوش اخلاقی سے بات کرو۔ کیا اب ہم ہیں اس کے لائق؟ ہماری خوش اخلاقی، ہماری عمدہ کلامی کا کیا عالم ہے؟ دھوت دھات کے سوائے ہماری زبان پر کچھ نہیں آتا، ہم کہاں خوش کلامی سے، عمدہ کلامی سے لوگوں سے بات کریں گے؟ دشمن اور غیر تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنوں سے عمدہ کلام نہیں کرتے، جبکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں صدقے کی آخری انتہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو عمدہ بات تو کر لو،
ہم قرآن کہتے ہیں، قرآن پڑھنے کا، قرآن کو بار بار پڑھنے کا بہت ہمارے پاس اہتمام ہے، لیکن آپ کو ایک اور دعوت فکر دیتا ہوں، قرآن جب آپ کھولتے ہیں، قرآن کو جب آپ آدھا کریں گے، نصف قرآن کریں گے، 15 پارے ادھر 15 پارے ادھر، سورہ کہف میں یہ منزل آئے گی، تو آپ دیکھیں جا کر کسی بھی پرنٹ سے قرآن پرنٹ ہوا ہے، لیکن وہ ایک جملہ کیا ہوگا، پورے پرنٹنگ پبلشرز نے کیا کیا ہے، اس کو بولڈ کیا ہے، آپ کو بولڈ الگ سے نظر آئے گا، آیت ایک فونٹ میں ہوگی لیکن ایک جملہ آپ کو بولڈ نظر آئے گا، اور وہ علامت ہے قرآن کے آدھے ہونے کا مڈ پوائنٹ ہے وہ قرآن کا، کیا ہے اس میں، کیا جملہ ہے، ہونا تھا جملہ اللہ ایک ہے، ہونا تھا جملہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جملہ ہونا تھا محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، جملہ ہونا تھا نماز پڑھو، جملہ ہونا تھا زکوٰۃ دو، جملہ ہونا تھا صدقہ کرو، خیرات کرو، عمرے کرو، حج کرو، تہجد پڑھو، جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہونا تھا۔ یہ ہماری سوچ کا خدا کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کی فکر کا نام ہے قرآن مجید۔ اس نے جو جملہ رکھا وہ کتنا عظیم جملہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم پورے قرآن پر عمل نہیں کر سکتے تو دعا کریں کہ پروردگار ہمیں عامل قرآن بنا، لیکن ایک جملے پر ہی اگر عمل کر لیں گے تو میرا یقین ہے کہ سارے مسائل زندگی سے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ کیا جملہ ہے وہ؟ وَلْيَتَلَطَّفْ معنی کیا ہے؟ نرمی سے بات کرو۔ اگر دوسرے ناحیے سے کہا جائے کہ پورے قرآن کا نچوڑ اللہ بیان کر رہا ہے تو فرما رہا ہے نرمی سے بات کرو۔ اب ہماری حالت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم دعویٰ جہاں کر رہے ہیں وہیں پر اپنے کردار کو سدھاریں، اپنے حالات زندگی کو بدلیں، اور آپ سامنے والے سے امید نہ رکھیں۔ آپ سامنے والے سے امید رکھیں گے، توقع رکھیں گے تو خود کبھی نہیں سدھر پائیں گے اور نہ اپنی اولاد کو صحیح معنی میں تربیت دے سکتے ہیں۔ امید رکھیں اللہ کی ذات سے، اور رکھیں آپ اپنے عمل کے اگر کچھ اس کا بدل چاہتے ہیں تو بدلہ یہ رکھیں کہ اللہ اس کا بدلہ مجھے آخرت میں دے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہم مرنے والے ہیں، آپ مرنے والے ہیں، سب ختم ہو جائے گا، وہی 4 گز کے گڑھے میں ہم بھی دفن ہو جائیں گے، سب دفن ہو جائیں گے، کچھ رہنے والا نہیں ہے، آخرت رہنے والی ہے، وہاں اللہ اجر دے گا۔ اگر میں کسی سے نرمی سے گفتگو کر رہا ہوں، مد مقابل یہ بہت مشکل ہے، لیکن ہمیں یہ سال یہ طے کرنا ہے کہ یہ ماہ ربیع الاول کا یہ پیغام ہم لے کر اٹھیں، اپنی زندگی میں کچھ نہ بدلاؤ لائیں، کم سے کم ایک بدلاؤ لانے کی کوشش کریں تو خود بخود ساری زندگی بدل جائے گی۔ کیا کرنا ہے؟ کتنا آسان فارمولہ ہے، آپ کو نرمی سے، عمدگی سے، اخلاق سے، محبت سے سامنے والے سے بات کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے رد عمل میں وہ زیادتی کر رہا ہے، وہ ہم پر ترش کلامی کر رہا ہے، وہ ہمارے سے بدتمیزی کر رہا ہے، وہ اس کا عمل ہے، وہ اس کا کردار ہے، وہ اس کے کردار کو آپ کیوں فالو کر رہے ہیں؟ آپ کو فالو کرنا ہے کردار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نبی کے امتی ہیں یا معاذ اللہ اس شخص کے آپ امتی ہیں؟ آپ خود میں ایک تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ دنیا مخالفت کرتی ہے، کرتے رہے گی، آپ دنیا کو پوری طرح سدھار نہیں سکتے۔ آپ دنیا کا بیڑا خدا کے لیے اٹھائیے ہی مت، آپ خود کا بیڑا اٹھا لو پہلے۔ میں میرا بیڑا اٹھاتا ہوں، آپ اپنا بیڑا اٹھاؤ۔ ہم ایک بات طے کرتے ہیں کہ کم سے کم یہ ماہ ربیع الاول کا ایک میسیج، ایک پیغام
بحیثیت مہدوی ہم عام کرتے ہیں کہ قرآن کی جو درمیانی آیت ہے اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ رسول اللہ کی سیرت میں رسول اللہ نے بارہا کہا ہے نرمی سے بات کرو، خوش اخلاقی سے بات کرو۔ مجھے بتائیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت یا قبل اعلان نبوت کا جو 61 یا 63 سال کا جو عرصہ ہے، سیرت رسول میں کہیں آپ کو یہ جملہ ملا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ بد کلامی کی ہے، کسی پر رسول اللہ نے زیادتی کی ہے، کسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناحق کوئی قتل کیا ہے، کوئی ظلم کیا ہے؟ ظلم کی ضد کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب ایک آخری سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ ایک سٹیٹمنٹ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ کا ہے۔ ان سے لوگوں نے پوچھا، دیکھیے پورے قرآن کا ایک نچوڑ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے بات کرنا ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، پیسے کا تو خرچے کا سوال ہی نہ پیدا ہو رہا، ٹینشن فری ہو جائیے، پہلے مال دینا ہی نہیں ہے، اس میں کرنا کیا ہے؟ محبت سے مسکرا کر نرمی سے بات کرنا ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے اس پہ، کوئی اماؤنٹ کا ایکسپنسز نہیں، بالکل سمپل کام ہے۔ اب دوسرا دیکھیے آپ، بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ بی بی بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اب اخلاق یعنی پوری سیرت رسول کو بی بی عائشہ کو بیان کرنا ہے۔ اگر وہ بی بی نہ ہوتی، ام المومنین نہ ہوتی، تو وہ کیا کرتی؟ رسول اللہ کی پیدائش سے لے کر وصال تک آپ کی ساری زندگی کے پورے چیپٹرز کھول کر رکھ دیتی۔ لیکن وہ ہیں بی بی عائشہ رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ، وہ ایک جملہ کہتی ہے کان خلقہ القرآن الکریم، رسول کے اخلاق قرآن ہے، اس کے سوائے کچھ نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی کے سیرت کا اگر نچوڑ ہے تو اس کا نام ہے کان خلقہ القرآن الکریم، اور یہ اسٹیٹمنٹ ہے بی بی عائشہ کا۔ تو ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں قرآن کی روشنی میں، اور ہم کو خاص طور پر مہدویوں کو میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کی سیرت کا نچوڑ، ان کا زندگی کا پیغام کیا ہے؟ کان خلقہ القرآن الکریم، رسول اللہ کی زندگی گویا قرآن ہے، آپ کے اخلاق کیا ہے؟ قرآن کا مظہر ہے۔ رسول اللہ نے کہا جب میری امت ہلاکت سے دوچار ہوگی تو میں وسط امت میں اپنے جانشین خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی علیہ السلام کی بشارت دیتا ہوں، تو اس سند کے ساتھ دیتا ہوں کہ ہوا خلقہ خلقی، اس کے اخلاق میرے ہم اخلاق ہوں گے۔ تو مہدی علیہ السلام کے ہم مصدق ہیں۔ مہدی کے اخلاق کے بارے میں اسٹیٹمنٹ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا۔ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مہدی کے اخلاق میرے اخلاق ہوں گے۔ تو دیکھیں ہمارے نبی کے اخلاق، دیکھیں ہمارے امام کے اخلاق، پھر ذرا دیکھیں ہمارے اخلاق، کہیں میچنگ ہو رہی ہے یا ہم میں ان میں بہت بڑا تضاد نظر آ رہا ہے؟ کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صاحبان عقل و سمجھ ہے، غور کرتے جائیں، خود کی اصلاح کرتے جائیں۔ آپ خود کو سدھاریں گے تو خود بخود معاشرہ سدھر جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں لیڈرشپ ہو، ہمارے ہاتھ میں قیادت ہو، تو ہم انقلاب برپا کریں گے، ہم ہنگامہ برپا کر دیں گے، ہم جلوس نکال لیں گے، ہم جلسہ کر لیں گے، تو بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، تبدیلی آ جائے گی۔ جب تک کہ ہم خود کو نہیں بدلیں گے کچھ ہونے والا نہیں۔ اور جو ہماری زندگی گزر گئی وہ گزر گئی، اب اس کا اللہ ہی محافظ ہے۔ ہم اس کو اب اس میں جا کر اپنے پاسٹ میں جا کر ہم کریکشن کرنے کی اتھارٹی نہیں رکھتے۔ پریزنٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، فیوچر ہمیں نظر آ رہا ہے، تو کوشش کریں، نیت کریں
کیا کرنا ہے؟ نرم گفتگو کرنا ہے، خوش اخلاقی سے بات کرنا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔